اچھا یہ بتائیں کہ میں لیپ ٹاپ پہ آیا ہوں, ایک اسکرین شیئر کرنی ہے, بٹ اٹ ول ٹیک 10 منٹس, کین یو ڈو اٹ؟ میں تھوڑی مالج بھی ہوں چلیں اور آپ عورتوں چیک کر کی, لیں پھر. ہاں مہلیج. تو ہاں وہ جی عورتوں کے مسئلے پہ میں نے ایک چیز شیئر ہاں. کر, کیونکہ میں مالج کا بھی ویو لوں گا اس میں خواتین کے حساب سے. اچھا یہ میں کر دوں, آپ کی اسکرین جی میں جی نظر کر آ دیں, رہی ہے؟ جی سر کر دیں. اچھا یہ ہے. نظر آ گیا آپ کو کچھ؟ ہاں یہ کچھ کتابیں رکھی ہوئی نظر آ رہی اچھا ہیں. میں صرف آئی نو میں نے زیادہ لمبی بات کر لی, سوری اس کے لیے, اور میں صرف 10 منٹ مزید لوں گا. دیکھیں قرآن مجید کی کچھ آیتیں میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں, اور اس کی تفسیر, اس پہ ایک لڑکی نے اسلام چھوڑا ہے, میری اس سے بات ہوئی ہے, ٹھیک ہے, ایک دعویٰ نہیں کر رہا. تو دیکھیں جتنے بھی مذہب ہیں نا غالب بھائی, اس میں 3 چیزیں کامن ہیں. ان کا کتابوں پہ وہ بیس کرتے ہیں, جیسے بائبل ہو گئی یا گرو گرانتھ صاحب ہو گئے یا وید ہو گئے, قرآن. دوسرا ان میں کامن بات ہوتا ہے کہ وہ ان کتابوں کو پڑھا ہوا نہیں ہوتا انہوں نے, اور تیسرا ہوتا ہے کہ وہ بغیر کتابوں کو پڑھے ڈیفینڈ کرتے ہیں. میں نیکسٹ سلائیڈ پہ جاتا ہوں, آپ کو نظر آیا کچھ؟ ہاں جی ہاں جی. ہاں اس میں وہ آیتیں ڈسکس کرنا چاہتا ہوں, پروفٹ کی چیٹنگ کی کہانی قرآن کی زبانی. اس میں یہ ایک ایکٹر ہے, اس کو میں نہیں جانتا, جانی سن, آئی ڈونٹ نو. تینوں یہاں سے ایک علیحدہ ٹاپک ہے. جی یہ ایکٹر میں نہیں جانتا, کیونکہ میں ایم ریلی شریف گائے, مجھے نہیں پتا ایکٹر کون ہے. جانی سن آئی تھنک ہالی ووڈ میں کام کرتے ہیں, کورین ہارر مووی میں کام کرتے ہیں. ان کے ساتھ 2 خواتین نظر آ رہی ہوں گی. اب میں آگے چلتا ہوں, اس کے میں کیا بتانا چاہ رہا ہوں. میں بغیر رکے میں صرف تھوڑا ترجمہ زوم کروں ان گا. کریں جی, زوم ان کریں جی, زوم ان. تو غالب بھائی میں ترجمہ کروں گا 5 آیتیں, اور تھوڑی سی تفسیر, پھر آپ دونوں کی رائے لوں گا. سورہ تحریم ہے, چیپٹر 66, آیت نمبر 1, ترجمہ. اے نبی آپ کیوں حرام کرتے ہیں جو اللہ نے آپ کے لیے حلال کیا ہے؟ آپ اپنی بیویوں کی خوشنودی چاہتے ہیں, اور اللہ بخشنے والا نہایت رحم والا ہے. آیت نمبر 2 کا ترجمہ. اللہ نے تمہارے لیے اپنی قسموں کا توڑ دینا فرض کر دیا ہے, اور اللہ ہی تمہارا مالک ہے, اور وہی سب کا جاننے والا ہے. اسی چیپٹر کی تیسری آیت. اور جب نبی نے چھپا کر اپنی کسی بیوی سے ایک بات کہہ دی, اور پھر جب اس بیوی نے وہ بات بتا دی, اور اللہ نے اس پر یہ ظاہر کر دیا, اس نے اس میں کچھ بات جتا دی اور کچھ ٹال دی. جب پیغمبر نے اس کو وہ بات جتا دی تو بولی, آپ نے یہ کس کو بات بتا دی؟ آپ نے فرمایا, مجھے خدائے علیم و خبیر نے یہ بات بتائی ہے. اس کی چوتھی آیت ترجمہ. اگر تم دونوں, یہ سورہ تحریم چیپٹر 66 آیت نمبر 4 کا ترجمہ. اگر تم دونوں اللہ کی جانب میں توبہ کرو تو بہتر, ورنہ تمہارے دل تو مائل ہو ہی چکے ہیں. اگر تم آپ کے خلاف ایک دوسرے کی مدد کرو گی تو بے شک اللہ آپ کا مددگار ہے, اور جبرائیل اور نیک بخت ایمان والے بھی اور فرشتے آپ کے حامی ہیں. آخری آیت اس سلسلے کی ترجمہ. اگر تمہیں طلاق دے دے تو بہت جلد اس کا رب اس کے بدلے میں تم سے اچھی بیویاں دے دے گا. ریپیٹ کر رہا ہوں میں, اگر نبی تمہیں طلاق دے دیں تو بہت جلد اس کا رب اس کے بدلے تم سے اچھی بیویاں دے دے گا, اور فرما بردار, ایمان والیاں, نمازی, توبہ کرنے والی, عبادت گزار, بیوائیں اور کنواریاں. غالبا یہ میں نے 5 آیتیں آپ کے سامنے ترجمہ کی. آپ کین یو امیجن, مالج بھی اس میں بات کیجیے گا, کہ لوگ یہ نماز میں پڑھتے ہیں, اس کا ترجمہ لوگوں کو نہیں پتا ہوتا, وہاں 4+ کی سٹوری چل رہی ہے, آپس میں بیویاں کیا کر رہی ہیں. اور سورہ تحریم میں ایک اور بات بتاؤں, تحریم بہت لوگ شوق سے نام رکھتے ہیں, تحریم مطلب عزت, لیکن ان آیتوں کا ترجمہ جو پڑھ لے گا وہ اسلام چھوڑ سکتا ہے. اچھا اب یہاں پر مومن کہیں گے کہ بھائی تم تفسیر بھی لاؤ, شان نزول بھی لاؤ. ٹھیک ہے, آج ہم اس کا شان نزول بھی لے آتے ہیں. یہ ابن کثیر کی غالب بھائی یہ ہے تفسیر. اب میں تفسیر پڑھتا ہوں, صرف انڈر لائن, 2 منٹ اور لگیں گے. اچھا یہ آیتیں ہم نے پڑھ لی, ہمیں نہیں پتا چل رہا, آپ کہتے ہیں نا قرآن لولی لنگڑی کتاب ہے, نہیں پتا چل رہا کس کا کیا جھگڑا ہو رہا ہے, کون کس کو بتا رہا ہے, حضرت محمد کیوں قسم کا کفارہ توڑ رہے ہیں. لیٹس سی دا تفسیر. تفسیر ہے, اس سورت کی ابتدائی آیتوں کے شان نزول میں مفسرین کے اقوال یہ ہیں. بعض تو کہتے ہیں یہ حضرت ماریہ کے بارے میں نازل ہوئی ہے, جو حضرت کی لونڈی تھی, انہیں حضور نے اپنے اوپر حرام کر لیا تھا, جس پر یہ آیتیں نازل ہوئیں. چیک کریں آیتیں کس چیز پہ نازل ہو رہی ہیں کہ لونڈی کو اپنے اوپر سیکس میں حرام کر لیا. نسائی میں یہ روایت موجود ہے کہ حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ کے کہنے سننے سے ایسا ہوا تھا. تو 2 عورتیں تھیں نا پہلی آیت میں, وہ حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ تھی. تفسیر ہمیں بتا رہی ہے کہ ایک لونڈی کی نسبت آپ نے یہ فرمایا تھا, اس پہ یہ آیتیں نازل ہوئیں. اس کے آگے لکھتے ہیں
کہ اپنی ابن جریر میں کہ ام ابراہیم کے ساتھ آپ نے اپنی کسی بیوی صاحبہ کے گھر میں بات چیت کی جس پر انہوں نے کہا یا رسول اللہ میرے گھر میں اور میرے بستر پر, جب بھی میں نے جانی سنگھ کی پکچر لگائی تھی وہاں دو خواتین, یہ چل کیا رہا ہے, ترجمہ چیک کریں. اچھا یہاں پہ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میرے گھر میں اور میرے بستر پر, یہ حضرت حفصہ نے کہا, چنانچہ آپ نے اسے اپنے اوپر حرام کر لیا اور آپ نے قسم کھائی کہ میں اب ماریا سے اب میں ان سے اس قسم کی بات چیت نہ کروں گا. اس پر یہ آیت اتری. اس کے بعد ترجمہ آگے چلتا ہے, حضرت زید فرماتے ہیں آپ نے فرمایا تھا کہ تو مجھ پر حرام ہے, اللہ کی قسم میں تجھ سے صحبت داری نہ کروں گا. یعنی جب پکڑے گئے تو حضرت محمد نے لونڈی کے بارے میں کہا میں اس سے اب سیکس نہیں کروں گا. آگے لکھتے ہیں کہ قسم کا کفارہ پھر ادا ہوا کیونکہ انہوں نے, اللہ نے جب نہیں کہا تو انہوں نے کیوں کر لیا تھا. حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ یہ دونوں عورتیں کون تھیں, فرمایا عائشہ اور حفصہ. اب آگے چلتے ہیں, میں اس کو ریپ اپ کرتا ہوں. حضرت حفصہ, اچھا ہاں یہ سنیے گا, حضرت حفصہ کے گھر میں ان کی باری والے دن حضور لونڈی سے ملے تھے جس پر حضرت حفصہ کو غصہ آیا کہ میری باری کے دن میرے گھر اور میرے بستر پر. حضور نے انہیں رضامند کرنے اور منانے کے لیے کہہ دیا کہ میں یہ لونڈی اپنے اوپر حرام کرتا ہوں, تم اس واقعے کا ذکر کسی سے نہ کرنا. لیکن حضرت حفصہ نے حضرت عائشہ سے واقع کہہ دیا. خواتین آپ کو پتا ہے انہوں نے شکایت کی کہ بھئی یہ ہو رہا تھا. اس کے بعد کیا ہوا, اس کا لاسٹ پیج جو ہے, ہاں لاسٹ پیج یہ ہے. اس طرح لونڈی کے بارے میں آزادگی کی نیت حرام کا لفظ کہنے سے رکھی ہے. اچھا آگے لاسٹ بات اس میں یہ آتی ہے کہ اس آیت اس عورت کے بارے میں نازل ہوئی جس نے اپنا نفس حضرت محمد کو دے دیا تھا, یعنی ماریا. لیکن یہ غریب ہے, لیکن بالکل صحیح بات یہ ہے کہ ان آیتوں کا اترنا دوسری وجہ سے بھی ہو سکتا ہے. تو شہد وید پہ بھی مسلم اپولوجسٹ کہتے ہیں, لیکن وہی بات ہے کہ جب چیپٹر 33-50 میں حضور کی لونڈیوں سے انلیمیٹڈ سیکس کی بات ہو رہی ہے, یا چیپٹر 33 ورس 37 میں حضرت منہ بولے بیٹے کی بہو سے بات ہو رہی ہے, تو یہ پھر تواتر میں یہ سیکس کی ہی بات چلے گی ساری آیتوں کا. غالب بھائی اب آپ دونوں بتائیں یہ ترجمہ کیسا, اس کی تفسیر کیسی ہے, کوئی فالو کرتا ہے قرآن, کیا ہم اس کو کہہ سکتے ہیں وہ ٹھیک ہے؟ جی سر, میں شیئرنگ بند کر رہا ہوں. بات یہی ہے سر, وہ جان بوجھ پاتے ہیں نا اس بات کو, قرآن سے تو ثابت نہیں ہوتی مگر تفسیروں میں اور حدیثوں میں سارا کچھ پتہ لگتا ہے کہ یہ تماشا چل کیا رہا ہے. اس کے اوپر یہ میری ویڈیو اس کے اوپر میں نے بنائی ہوئی بڑی تفصیل سے. میں اس کے 2 لاکھ ویوز ہو چکے ہیں اور بہت سارے لوگوں کو اس سے بڑی تکلیف ہوئی ہے, اور اس نے بہت ساری عورتوں کے خواتین کے اسلام کو دھچکا پہنچایا. اس پہ میں ایک چھوٹا سا دوسرا پوائنٹ بھی دے دوں جو بڑا ضروری ہے دینا, کہ جو کامن ریبٹل مسلمان دیتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ لونڈی کے اوپر نہیں, یہ اللہ میاں اتنی دھمکیاں دے رہے کہ ہم تمہیں طلاقیں دلوا دیں گے, رسول اللہ آپ اپنی قسمیں بھی توڑ سکتے ہیں, آپ کو ہم نئی دلہنیں لا دیں گے. وہ مسلمان کہتے ہیں لونڈی کے اوپر بات نہیں ہو رہی, اصل میں شہد کے اوپر بات ہو رہی ہے. کہ شہد جو ہے نا, رسول اللہ ایک ایسا خاص شہد کھاتے تھے, پتہ نہیں کون سا شہد ہے وہ, جس سے ان کے منہ سے بو آتی تھی. اب اس میں بھی پھنس جاتے ہیں کہ رسول اللہ کے تو پخانے سے بھی خوشبوئیں نکل رہی ہوتی تھیں, تو ان کے منہ سے کیسے بوئیں آ رہی ہیں اب شہد کھانے کا, اور ان کو اتنا شوق ہے. تو حضرت حفصہ نے منع کر دیا, انہوں نے چغلی کر دی حضرت عائشہ کے ساتھ, اور اس کے اوپر اتنا مصیبت آ گئی کہ وہاں پہ قرآن کی آیتیں نازل ہونے لگ گئیں. اور اللہ میاں نے کہا کہ بھئی آپ کیوں اپنے آپ کو یہ ہنی کھانے سے, شہد کھانے سے روکتے ہیں, میں آپ کے لیے نئی بیویاں لا دیتا ہوں. اگر ان کو بیڈ بریتھ آ رہی ہے آپ کی, اگر آپ کو ٹوتھ برش کولگیٹ کی ٹوتھ پیسٹ نہیں استعمال کر سکتے. تو یہ مسلمان کامن آرگومنٹ دیتے ہیں جو کہ اور پچھلے ہسٹورینز بھی دیتے آئے ہیں. میرا خیال ابن کثیر نے یا مدودی نے اس کو بیان کیا ہے کہ دونوں طرف سے. لیکن بھائی شہد کے اوپر اتنی دھمکیاں, طلاقیں, قسمیں توڑ دیں, نئی بیویاں لا دیں گے, شہد کے اوپر اتنا کچھ نہیں ہو سکتا. یہ معاملہ سیریس ہے. یہ اصل میں حضرت محمد نے حضرت ماریہ کے ساتھ وہی کام کیا ہے جو جانی سنس کرتا اپنی ویڈیوز. میں نے اس کی لگایا تھمبنیل. اچھا یہ جو ہے اس میں اس بات کے اوپر یہ تھا کہ حفصہ کے پاس آیا ہوا تھا, کسی نے شاید دیا تھا, ٹھیک ہے, تو رسول اللہ نا حفصہ کی طرف ہی رہنے شروع ہو گئے. تو عائشہ جو تھی وہ بہت جیلس تھی. یہ بھی ایک وجہ ہے جو جس کے پیچھے جنید کیا اس کا نام تھا, جنید جمشید کے اوپر فتویٰ لگا تھا. اس نے یہ بات کو ایکسپلین کرتے ہوئے پھر کہا کہ عورت میں سے جہالت رسول اللہ کے ساتھ بھی رہ کے نہیں نکلی. تو عائشہ نے ساری بیویوں کو یہ سکھا دیا کہ یہ زیادہ حفصہ کے پاس جاتا ہے تو ایسا کرو, ہاں ابھی ابن مریم بھی آ گئے ہیں
تو عائشہ نے جو ہے نا وہ مطلب یہ بات کی ابن مریم کو یار آنے دیں اندر, وی وانٹ ٹو لرن سم تھنگ فرام ہم. تو پھر ساری بیویوں کو عائشہ نے سکھا دیا نا, جس کے پاس جاتے تھے وہی کہتے تھے آپ کے تو پسینے سے بو آ رہی ہے, ٹھیک ہے. تو ان دا اینڈ کیا ہوا کہ پھر اللہ میاں کو یہ آیتیں نازل کرنی پڑی اور پھر یہ باتیں ہوئی. اور ویسے ابن مریم کہہ رہے ہیں کہ ان باتوں کا کوئی تعلق نہیں ہے, ٹھیک ہے, اس سے تو یار ابھی آنے دو نا, ابھی 2 منٹ ذرا صبر کر لیں. ہاں ایک اس میں یہ والی بات بھی جو ہے, اگر یہ والی جو زیادہ ٹائم گزارنے والی بات بھی, اس میں بھی یہ ان کا آرگومنٹ خراب ہو جاتا ہے کہ قرآن تو کہتا ہے کہ ساری بیویوں سے ایکول سلوک کریں, رسول اللہ کیوں ایک بیگم کے پاس زیادہ ٹائم گزار رہے ہیں؟ نہیں, رسول اللہ کی ساری ایکوالٹی کا بھانڈا جو ہے وہ شاید نے پھوڑ دیا. ایک چیز میں بولنا چاہوں گی کہ دس از گوئنگ اگینسٹ دا نیچر جو ہے ایک ہیومن بینگ کا, کہ ایک عورت جو ہے وہاں پر یہ شیئر کر رہی ہے اپنا مرد, ایک دن میرے پاس ہے تو دوسرے دن اس طرف ہے. تو اس زمانے میں چلو سمجھ میں آ جاتا ہے, مگر آج کے زمانے میں بھی میں دیکھ رہی ہوں چند ایسے پرومیننٹ لوگ ہیں جن کی 2 بیویاں ہیں, تو میری تو سمجھ میں نہیں آتا کہ عورت کیسے برداشت کر لیتی ہے. مجھ سے تو کبھی نہیں ہوگا. آئی ایم شیور کہ یہاں پہ آپ لوگ مرد بھی برداشت نہیں کرو گے کہ آپ کی عورت جو ہے کسی اور کے ساتھ جائے. دس از جسٹ, آئی تھنک دس از گوئنگ اگینسٹ یور نیچر. اور ایک عورت کو اپنے بہت مار کے دل جو ہے نا آگے پاس کر دینا پڑتا ہے کہ ہاں جاؤ تم میرے مرد کے ساتھ سو جاؤ. دس از سم تھنگ ویری ریڈیکولس.